أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سنقرئك فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. یہاں سے سورۃ الاعلیٰ کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا آیت نمبر 1 to 5 وہ اس سورت کا پارٹ نمبر 1 ہے، اور آیت نمبر 6 to 8 اس سورت کا پارٹ نمبر 2. آیت نمبر 9 پہ یہ دونوں پارٹ جا کر کمبائن ہو جائیں گے، وہ ہم اس وقت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے پھر آپ کو بھولے گا نہیں، یعنی قرآن کا نسیان، اس کا بھول جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرما دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ انہیں قرآن کے نسیان یعنی بھول جانے سے بالکل پاک فرما دیا گیا. اصل میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہی نہیں گئی. اس کی دلیل ہے سورۃ الحجر کی مشہور آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کوئی شک نہیں، یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. ایک اور مقام بھی ہے سورۃ القیامہ میں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت قرآن کو حفظ کرنے کی عجلت سے منع فرما دیا اور فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یقیناً صرف اور صرف ہم پر لازم ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھوا دینا بھی. تو بعض مرتبہ فلا تنسا کا معنی کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھولنا مت، یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن پھر آپ بھولنا مت. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. عربی میں اگر کہنا ہو کہ بھولنا مت تو لا ناہیہ استعمال کرتے ہیں، وہاں عربی بنے گی فلا تنسا، یا کو گرا دیں گے. لیکن اگر کہنا ہو کہ آپ بھولیں گے نہیں تو لا نافیہ استعمال کرتے ہیں، اس میں یا کو قائم رکھتے ہیں. آیت میں بھی دیکھیں یا قائم ہے. تنسا آپ بھول جائیں گے اور لا تنسا آپ نہیں بھولیں گے، یہی معنی ہے یہاں پر. سنقریؤک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے سو آپ بھولیں گے نہیں. قرآن میں ربط یعنی کوہیرنس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ سے پہلے سورۃ الطارق تھی اور اس سے پہلے سورۃ البروج. ان تینوں کے درمیان بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے. سورۃ البروج کے اختتام پہ ذکر تھا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. سورۃ الطارق کے آغاز میں آسمان کی حفاظت کا ذکر تھا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، شہاب ثاقب جن کے ذریعے آسمان کو شیاطین کی پہنچ سے محفوظ رکھا جاتا ہے. آسمانوں کی بلندیوں میں وہ محفوظ مقام جہاں قرآن حفاظت سے موجود ہے اس کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، لوح محفوظ. پھر جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، آسمان کی بلندیوں سے زمین تک کا راستہ کیسے محفوظ کیا گیا، اس کا ذکر کس میں ہے؟ سورۃ الطارق میں. زمین پر یہ قرآن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے آپ کے پاس محفوظ کر دیا، قرآن کا نسیان آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ قرآن آسمانوں میں جہاں موجود ہے وہ مقام لوح محفوظ، سورۃ البروج میں اس کا ذکر ہے. پھر یہ قرآن جس راستے سے آسمان سے زمین تک پہنچتا ہے وہ بھی محفوظ ہے، سورۃ الطارق میں اس کا ذکر ہے. اور پھر جب یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اترا وہاں بھی محفوظ کر دیا گیا اور اس کا ذکر ہے سورۃ الاعلیٰ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقریؤک فلا تنسا، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے سو آپ کو بھولے گا نہیں. یہ آیت نمبر 6 ہے. یہاں آیت نمبر 6 ختم ہوگی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 7 الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً وہ ہے جو جانتا ہے ظاہر کا علم بھی اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا بھی. اکثر اوقات آیت نمبر 6 اور 7 کے فرسٹ پارٹ کو ملا کر ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، یعنی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے پھر آپ کو بھولے گا نہیں الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کچھ حصہ چاہا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ صرف اسی دور کے لیے نازل فرمایا گیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حصہ بلا دیا گیا اور صحابہ کو بھی بلا دیا گیا. پہلی بات، اس ایکسپلینیشن کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسے ٹھیک سمجھا جا سکے.
اگر کوئی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی، تو بعد میں آنے والے مفسرین کو کیسے معلوم ہوا کہ کسی صورت میں کوئی آیات تھی کہ انہیں بھلا دیا گیا؟ دوسری بات، یہ صورت تسبیح سے، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن سے، اس کے بے عیب ہونے کے ذکر سے شروع ہوئی ہے۔ یہ تو عدم تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرما کر واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہٹ اینڈ ٹرائل پر کام نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تیسری بات، کہا یہ جاتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیات تھی جو بھلا دی گئی، لیکن اس بات میں بھی کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، سورۃ الاحزاب تو مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، سو جو واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں، پہلے سے اس کے ذکر کی کیا تعلق؟ پھر ایک اور بات، قرآن بے ربط کلام نہیں ہے، اس تفسیر سے کلام میں کوئی ربط اور مقصد بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ آیت نمبر 7 پر ایسے غور کریں کہ آیت نمبر 6 صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سنقریئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو قرآن بھولے گا نہیں، یہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آیت ختم، بات ختم۔ آیت نمبر 7 پوری کی پوری جنرل آیت ہے، رول ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ ایک رول ہے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ انسان وہی حفظ رکھ سکتا ہے، وہی یاد رکھ سکتا ہے جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان یاد نہ رکھ پائے، کیونکہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، عیب سے پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، انہو یعلم، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے جو عیب سے پاک ہے، وہ ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، الجہر یعنی ظاہر کا بھی، وما یخفا جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا بھی۔ رب اور عبد کے درمیان یہ لکیر نہیں بھولنی چاہیے۔ کسی عبد میں اگر کوئی خوبی بھی نظر آئے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پھر بھی عبد ہی ہے۔ انسان میں اگر کوئی خوبی ہے تو کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے، اصل میں صرف اللہ ہے جو عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ آیت نمبر 7 میں دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ الا ماشاء اللہ انسانوں کے بارے میں اور بیان کرے کہ انسان علم میں وہی پا سکتا ہے جو اللہ چاہے۔ دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، انہ یعلم الجہر وما یخفا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے انہ یعلم الجہر وما یخفا، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یقیناً وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے ظاہر کا بھی اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا بھی۔ الجہر یعنی ظاہر، the very obvious، ایسی شے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکے، کانوں سے سنی جا سکے، ایزیلی ایکسیسیبل ہو، ایزیلی نون ہو۔ آج کی زبان میں آپ اسے انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے الجہر، یعنی کوئی ایسی شے جو بالکل بھی چھپی نہ ہو۔ جیسے اردو میں متضاد اپوزٹس ہوتے ہیں، ظاہر کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا۔ عربی میں ظاہر کو کہتے ہیں الجہر اور چھپے ہوئے کو کہتے ہیں السر۔ اس کی مثال سورۃ الملک میں ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات چاہے چھپے چھپے کہو یا اعلانیہ۔ جہر کا متضاد عربی میں کیا ہوتا ہے؟ سر۔ ایک اور لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے چھپے کے لیے، وہ ہے اخفا۔ ہم اردو میں بھی مخفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اب سر کا معنی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اخفا کا معنی بھی، یعنی اس کا مطلب کیا بنے گا سورۃ طٰہٰ میں، یقیناً وہ جانتے ہیں جو چھپا ہوا ہے اور جو چھپا ہوا ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہوگی، تو سر اور اخفا میں فرق کیا ہے؟ تو اصل میں سر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جسے آپ جانتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا، اور اخفا ایسی بات جو آپ کے ذہن سے بھی نکل چکی ہے، آپ بھی اسے بھول چکے ہیں، اسے اخفا کہیں گے۔ مثال کے طور پر کھانے کی میز پر کسی بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، سب وہاں موجود تھے، یہ جہر ہے، سب کو ہی معلوم ہے کس نے گلاس توڑا۔ پھر اسی بچے سے اپنے گھر میں کوئی گلدان ٹوٹ گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، سب گھر والے حیران ہیں کہ یہ ٹوٹا کیسے، یہ سر ہے، صرف وہی بچہ جانتا ہے گھر والوں میں سے، اور کوئی نہیں جانتا۔ زندگی گزرتی گئی، اب وہ بچے، اس بچے کے بھی بچے ہیں، تو یہ واقعہ اس بچے کے ذہن سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ زندگی کی بھول بھلیوں میں ایسے واقعات کی جگہ نہیں رہی۔ یہ اخفا ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی معلوم ہے کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ الجہر جو سب کو معلوم ہے،
صرف جو آپ جانتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کو معلوم نہیں، اور اخفا جسے کوئی نہیں جانتا، کسی بھی انسان کے علم میں نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، انہو یعلم الجہر، یقیناً وہ جانتا ہے، الجہر جو سب کو معلوم ہے، علی الاعلان ہے، عالم معلوم میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے، ما یخفا جو کچھ بھی مخفی ہے، عالم مجہول میں چھپ گیا، میرے ذہن سے بھی نکل گیا، آپ کے ذہن سے بھی نکل گیا۔ کئی ہزاروں سال پرانے قصے ہیں، لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ ان کی داستانیں بھی چلے گی۔ ہسٹری کے کئی واقعات ہوتے ہیں جنہیں توڑ مڑوڑ کر لکھ دیا جاتا ہے، کوئی ان کی اصل حقیقت نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس قدر مخفی بھی جانتا ہے۔ یخفا فعل مضارع ہے، اس میں استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، یعنی کئی ایسے واقعات ہیں جب ہوتے ہیں تو الجہر کی طرح سب کی زبان پہ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ الجہر سے یخفا میں گم ہو جاتے ہیں، عالم معلوم سے عالم مجہول میں گم ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے عالم معلوم بھی اور عالم مجہول بھی، یعنی کل عالم موجود۔ تو آپ دیکھیں انسانوں کا علم محدود ہے، انسان کا علم ڈیپینڈ کرتا ہے الا ماشاء اللہ، انسان کچھ جانتا ہے بہت کچھ بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک کمال ہے صفت علم میں، وہ ظاہر کا علم بھی رکھتا ہے اور باطن کا بھی، چھپے ہوئے کا بھی۔ سورۃ البروج میں تذکرہ تھا اہل باطل، اعلانیہ مظالم ڈھارے۔ سورۃ الطارق میں ذکر تھا انہم یکیدون کیدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ چھپے چھپے بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظاہر کا اعلانیہ کا علم بھی رکھتا ہے اور چھپے ہوئے کا بھی۔ ظالمین اعلانیہ جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی اس کے علم میں، اور ان کی خفیہ سازشیں وہ بھی اس کے علم میں۔ مومنین پر جو گزر رہی ہے اعلانیہ تکالیف وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے دل پر گزرتی ہے جب وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ان کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البروج پہلے ہے اور اس کے بعد سورۃ الطارق، اسی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ جہر کا لفظ بھی پہلے ہے اور اخفا کا ما یخفا یہ بعد میں۔ تو سچ ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، لا تنقضی عجائب، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ یہ آیت دوسرا فضل ہے، دوسرا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینشن فرمایا۔ پہلا تھا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 جو جنرل آیت ہے۔ آیت نمبر 8 کے آغاز میں جو وا ہے اس کا معنی ہے اور، یہ سَنُقْرِئُكَ پہ معطوف ہے، یعنی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، یہ پہلا فضل ہو گیا۔ اور نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے، یہاں سے دوسرے فضل کا بیان شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 6 پہلے فضل کو بیان کریے، اس کو ڈسکس کریے، اور آیت نمبر 7 کو آپ ایک سینٹرل جنرل سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں جو علم کے بارے میں، اور آیت نمبر 8 سے دوسرے فضل کے بارے میں بیان شروع ہو گیا۔ وہ فضل کیا ہے؟ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ کیا آسانی؟ لِلْيُسْرَى، یسرا کی طرف، یسرا کے لیے، یسرا آسانی کو ہی کہتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے آسانی کی طرف۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی، اس پر غور کرتے ہیں۔ الیسرا آسانی کو کہتے ہیں، یہ آسانی اب دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی آسانی کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے آخرت کی آسانی ہے کہ اسے اس کے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اس سے بڑھ کر آخرت کی آسانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے، یعنی جنت میں جگہ دے۔ اس سے بھی بڑھ کر آسانی کیا ہے آخرت کی؟ رب کا دیدار، اس کا راضی ہونا، یعنی رب سے ملاقات۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر پیش کیا، جہاں اہل جنت بہت سی نعمتوں میں، راحتوں میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ملاقات کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری دنیاوی ایفرٹس تعریف کے قابل ہے، یعنی میں راضی ہوں تم سے۔
تو یہ تو ایک عام انسان کے لیے آخرت کی آسانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پہلے ہی اس کا وعدہ ہے، ان کے لیے تو قیامت کے دن ہی مقام محمود کا وعدہ ہے۔ تو یہ تو آخرت کی آسانی ہوگی۔ دنیا کی آسانی کیا ہے؟ ایک نظر سیرت پر ڈالیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی؟ خاص کر نبوت سے لے کر آخری سانس تک۔ پہلے مکہ میں گزارے گئے 13 نبوی سال، بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ ویری لیس ایکسپٹنس ایز اے میسنجر، مشکلات بہت تھیں، ذلت، تکالیف، یہاں تک کہ طائف کا مشکل ترین دن بھی دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اب زندگی میں چیلنجز اور ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی۔ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، ساتھ ہی نازل ہوتی ہوئی شریعت کا بہترین نمونہ بھی بنے۔ مکہ میں ایک ہی زوجہ محترمہ تھی، یہاں ازواج مطہرات بھی زیادہ تھیں، سو بہترین شوہر بن کے دکھانے کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ عبداللہ بن ابئی کا سازشی ٹولہ جو انتشار پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ پھر یہود کے ایک نہیں 3 قبائل کی سازشوں کا سامنا تھا۔ اہل مکہ کے ساتھ ہونے والی جنگیں اور مسلسل جنگوں سے غریب ہوتی ریاست کا مورال اپ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل فتح مکہ کے بعد بھی نہ رکی۔ کل عالم اسلام کا پیغام بھیجنے کے لیے خطوط روانہ کیے، غزوہ تبوک جیسے مارکے کے لیے تیاری کی، عام الوفود کے سال آنے والے وفود کو بھی خود ٹائم دیا۔ تو آپ دیکھیں کیا یہ زندگی آسان تھی؟ پھر یہاں کس دنیاوی آسانی کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جیسے ایک پینٹر ہوتا ہے، اسے پینٹ کر کے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ بور نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں ہے۔ ایک شیف کوکنگ کر کے بور نہیں ہوتا بلکہ نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرتا رہتا ہے، اسے شوق ہے، اس کی رغبت ہے کوکنگ کی طرف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں یسرا کیا ہے؟ دین کے ہر کام، ہر عمل کے لیے رجحان، شوق، میلان۔ امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، الرجحان هو المسمى بالتيسير، خیر کی طرف رجحان، بھلائی کے کاموں میں راحت محسوس ہونا، یہ ہے دنیاوی آسانی۔ دین کے ہر معاملے پر آگے بڑھ کر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اسے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو اور کوشاں رہنا، یہ ہے تیسیر یعنی الیسرا فی الدنیا۔ سورۃ اللیل میں یہ رول زیادہ کھل کر واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سیم لفظ ہے لِلْيُسْرَى، کہ جو بھلائی کی طرف قدم بڑھائے گا ہم اس کا رجحان، اس کا شوق بھلائی کی طرف بڑھا دیں گے، اسے نیک کاموں میں راحت ملے گی۔ اس کے مقابل وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو برائی کی طرف جانا چاہے گا اس کا میلان برائی کی طرف ہی موڑ دیا جائے گا۔ جیسے جیسے انسان بھلائی کی طرف قدم بڑھائے گا اس کے لیے بھلائی کے مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جاتا ہو، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، اس کے لیے آسانی کا، راحت کا، تسکین کا باعث ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، آپ ڈٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں میں نہیں رکوں گا۔ مختلف مزاج کے لوگوں کی تربیت کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو اپنی رحمت میں لے لیں، سو رحمت للعالمین بن کر دکھایا۔ ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، شاید ہمارے جذبات پر فرق نہ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ارحنا بہا یا بلال، اذان کی آواز بلند کرو اور ہمیں اس سے راحت دو اے بلال۔ ہمارے لیے نماز شاید سستی کا باعث ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ عبادات میں فرض ہو یا نوافل، قیام اللیل ہو، حسن اخلاقیات، معاملات، معاشرت میں، لین دین میں بہترین اسوہ حسنہ بن کر دکھایا۔ بہترین سپہ سالار، بہترین والد، بہترین استاد، بہترین شوہر، بہترین لیڈر، زندگی کی کسی بھی ڈومین میں ہم میں سے کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکل سکا۔ He is the best in every domain of life۔ یہ کس وجہ سے ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اگر سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے 2 طرح کے
فضائل کا ذکر فرمایا. پہلا سنقریو کا فلا تنسا یعنی حفظ القرآن فی قلبہ، ان کے قلب میں قرآن کو محفوظ فرما دیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈ لائنز، وہ راستے بتاتا ہے جس سے رب کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. دوسرا فضل ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم نے آپ کے لیے آسانی فرما دی، آپ کی رغبت بڑھا دی ہر اس عمل کے لیے جو بھلائی کی طرف لے جائے. سو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہے، اور وہ راستے بتاتا ہے جو فلاح کی طرف لے جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس راستے پر جو قرآن بتاتا ہے بہترین عمل کر کے بتایا. یعنی قرآن الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہترین عملی نمونہ. قرآن تھیری ہے، رسول اللہ اس کا بہترین پریکٹیکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول کے طریقے میں ہی بہترین نمونہ. سو پہلا فضل حفظ القرآن اور دوسرا فضل اس پر عمل. یہی تو رسالت کا منصب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے پیغام لینا اور اسے لوگوں تک پہنچانا، عمل کر کے بھی دکھانا. یہی ہے رسول کا فرض. لیکن آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا ذکر فرمایا، پھر اس پر قرآن کی حفاظت کا، پھر اس پر عمل کا، اگلی آیت میں لوگوں تک پہنچانے کا. فذکر یعنی ایک داعی کا اپنا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پھر ہی اس کی دعوت میں کوئی اثر ہوگا. سو اگلی آیت ہے فذکر ان نفعت الذکرى، یہ آیت نمبر 9 ہے. اب جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو تو ہم ابھی دیکھیں گے. جو سیکنڈ پارٹ ہے سورت کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جانے والے دو فضائل کا ذکر ہے، سنقریو کا اور ونیسرو کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت نمبر 9 میں کہ فذکر، تو پھر آپ تذکیر کا عمل جاری رکھیں. یہ جو فا ہے فذکر میں، یہ سنقریو کا اور نیسرو کا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیض سے، فضل سے، توفیق سے نوازا. فا تو پھر ذکر، کیپ ڈوئنگ دعویٰ، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیے. ذکر نسیان کا متضاد ہے. نسیان ہوتا ہے بھول جانا، اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ دہراتے رہنا، یاد رکھنا. تذکر جس سے ذکر کا لفظ بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھولی ہوئی شے کو یاد کرانا. کس شے کو؟ یعنی قرآن کے ذریعے تذکیر کا عمل کرنا، توحید کے بارے میں یاد کرانا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کھول کھول کے بیان کرنا، دہراتے رہنا لوگوں کے سامنے، آخرت کے عقائد کا بار بار ذکر کرنا. اور اگر اس صورت کے کانٹیکس میں، اس صورت کے آنے والے الفاظ کے ضمن میں ذکر کے لفظ کو دیکھیں تو سبح اسم ربک، یعنی آپ کا تسبیح کریں اپنے رب کی. آپ کے رب کا ہر اسم، اس کی ہر خوبی عیب سے، نقص سے پاک ہے. لوگوں کے سامنے دہراتے رہیے یہ الفاظ کہ آپ کا رب ہی ہے جو پرفیکٹ ہے، جو فلالیس ہے. لوگوں کو یاد کراتے رہیے سبح اسم ربک الاعلی، آپ کا رب کس قدر باکمال ہے، اس کی ہر خوبی عروج پر ہے، سب سے اعلی. اور لوگوں کو یاد کرائیں اپنے رب کے بارے میں، انہیں سمجھائیں الذی خلق فسوی، جو تخلیق میں باکمال ہے، عدم سے بھی تخلیق کرتا ہے، وجود سے بھی تخلیق کرتا ہے. اس کی مخلوقات مائکروسکوپک لیول سے لے کر عرش عظیم تک پھیلی ہوئی ہیں. وہ نہ صرف مخلوقات بناتا ہے بلکہ ان کا تسویہ بھی کرتا ہے. یعنی ہر مخلوق کو اس نے مختلف طرح سے کسٹمائز کر رکھا ہے، مخلوقات کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے. اور لوگوں کو یاد کرائیں والذی قدر فہدی، آپ کا رب جو نہ صرف قدر معین کرتا ہے بلکہ اس قدر میں ہدایت سے مدد بھی کرتا ہے. لوگوں کو یاد کرائیں والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، آپ کا رب ہی ہے جو تخلیق کے بعد ختم بھی کر سکتا ہے. جس طرح اس کی تخلیق میں حکمتیں ہیں، اسی طرح ختم کرنے میں بھی حکمتیں. فذکر، تذکیر کا عمل جاری رکھے. ان نفعت الذکرى، اگر ذکر فائدہ دے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ان نفعت الذکرى او لم تنفع الذکرى، یعنی اگر ذکر فائدہ دیتا نظر آئے یا نہ نظر آئے، دعوت و تبلیغ سے کوئی آؤٹ پٹ نظر نہ بھی آئے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور معنی یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نفعت الذکرى، اگر ذکر فائدہ دیتا نظر آئے تو پھر تذکیر کا عمل کریں.
یعنی ہر وقت سب کے پیچھے لٹ لے کر نہیں پڑ جانا چاہیے، مناسب وقت پر مناسب تذکیر ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ جہاں لگے اس وقت یہ تذکیر مناسب ہے، سننے والے کو نفع دے گی، تو ضرور تذکیر فرمائیں۔ ان نفعات ذکر کے دو معنی بن سکتے ہیں، ایک یہ کہ اگر ذکر فائدہ دیتا نظر آئے یا نہ نظر آئے، یعنی کوئی آؤٹ پٹ نہ بھی نظر آئے، تذکیر کا عمل اپنا فرض جاری رکھیں۔ اسی کی مثال جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ اگلی سورت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ تذکیر نفع بخش، یعنی کہ موقع دیکھ کر کی جائے، جہاں آپ کو لگے کہ یہاں تذکیر کا عمل فائدہ مند ہوگا تو اسی مناسبت سے تذکیر کی جائے۔ اب آپ دیکھیں جس کتاب کے ذریعے تذکیر کی جا رہی ہے وہ باکمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر دعوت دینے والا خود عمل میں بہترین ہے، قرآن اور سنت یہی دو چیزیں پڑھتے ہیں نا ہم، یا پھر کوئی نان مسلم بھی اگر قرآن میں انٹرسٹ لینا، دین میں اسلام میں انٹرسٹ لینا شروع کرے تو قرآن اور سنت یہی دو ڈومینز پڑھے گا۔ اب ذکر تو بہترین ہے، لیکن سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے، بعض لوگ ہوں گے جو اس نفع بخش ذکر سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بعض ہوں گے جو کنی کترا کر نکل جائیں گے۔ اگلی دو آیات میں انہی دو آپشنز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اس ذکر سے بار بار فائدہ اٹھائے گا۔ یخشا فعل مضارع اس میں استمرار ہے، یعنی جس انسان کے اندر خوف رہے گا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، آخرت کی جواب دہی کا خوف، وہ انسان اس ذکر سے فائدہ اٹھاتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ ذکر زندگی کے ہر فیصلے میں اس کی بالکل صحیح رہنمائی فرمائے گا۔ جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی خصوصیات، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صمیا وعمیانا، وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے بن کر بہیو نہیں کرتے، لیکن اس کے مقابل بعض لوگ ہوں گے جو کنی کترا جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یتجنب اس سے اجتناب، یعنی اس سے اجتناب کرے گا، اجتناب کا لفظ جنوب سے ہے، اسے سائڈ بھی کہتے ہیں، پہلو بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ گاڑی پر ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سائڈ پر ہو جائیں گے، اجتناب کریں گے اس سے ٹکرانے سے، کترائیں گے، ذرا ایوائڈ کریں گے۔ اسی سے لفظ بنتا ہے اجنبی۔ اجنبی اصل میں عربی کا لفظ ہے جس سے نسبت نہ ہو، قرابت نہ ہو، اپنائیت نہ ہو، کوئی انسیت نہ ہو۔ کہ کیا معنی بنا کہ اس ذکر سے، اس نفع بخش ذکر سے اجنبیت برتے گا، اسے ایوائڈ کرے گا، اس سے کترائے گا، الاشقا بہت ہی بدبخت۔ دیکھیں دنیا کے نفع چھوٹے، اس کے نقصان بھی چھوٹے ہیں۔ دنیا میں نقصان ہو تو انسان خود کو شقی سمجھتا ہے، مگر آخرت کا نقصان ناقابل تلافی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ ہے الاشقا، سب سے بڑا بدبخت۔ الاشقا اسم تفضیل ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جہنم پچھتائیں گے اور کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ اس ذکر کو ایوائڈ کر کے دنیاوی فائدوں کی خاطر اس ذکر کو چھوڑ کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ اس سے دور جا کر کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا النار الکبریٰ الذی یصلی النار الکبریٰ، الاشقا جو جان بوجھ کر اس ذکر سے کترائے گا، اس کو ایوائڈ کرے گا، اپنی ہی بدبختی کو دعوت دے رہا، جا گرے گا سب سے بڑی آگ میں۔ تو بڑی آگ کیوں کہا گیا ہے؟ بعض کے نزدیک آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ بڑی اور شدید ہے، اس لیے النار الکبریٰ کہا گیا۔ ایک اور رائے بھی ہے، سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں النار تلظہ سے وارن کرتا ہوں کہ اس سے بچو، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں جانے والا سب سے زیادہ بدبخت ہوگا۔ الاشقى سیم لفظ ہے وہاں بھی، اس لیے بعض مفسرون یہ بھی کہتے ہیں کہ نارن تلظہ ہی اصل میں نار الکبریٰ۔ جہنم کے اصل میں کئی درکات ہیں، کئی لیولز، جیسے جنت کے درجات ہیں، اونچے لیولز، جنت العدن ہو گئی، جنت المأویٰ، جنت الفردوس، قرآن میں کئی درجات جنت کے بیان ہوئے۔
جب ہم کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، یعنی جنت کے اونچے ترین لیولز میں اسے جگہ دے۔ اس کے مقابل جہنم کے لیولز کو درکات کہتے ہیں، نیچے ہوتے ہوئے لیولز۔ یعنی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے۔ سو درجات اوپر چڑھنا، درکات نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں جہنم کے کئی درکات بیان ہوئے، جیسے سقر، لظہ، سعیر، حاویہ، حطامہ وغیرہ۔ سو النار الکبریٰ یعنی نار تلظہ، جہنم کا ایک ایسا درکا جس کی آگ باقی درکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی ہوگی۔ پھر بھی واللہ عالم ونعوذ باللہ من کل درکات جہنم، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے ہر درکے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں زندوں میں ہوگا نہ ہی مردوں میں۔ مردہ جسم کی سینسز ڈیڈ ہوتی ہیں، یعنی اس جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے موت آ جائے، کچھ تکلیف کا اثر کم ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یموت، اس میں موت نہیں ہوگی، مسلسل تکلیف کا احساس، ولا یحیا، اور نہ ہی وہاں زندوں میں ہوگا۔ حیات جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے راحت، ایک معنی تو زندگی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے راحت، نفع، آسانی۔ جیسے ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی آسانی ہے، راحت ہے، تاکہ جرائم کم ہو سکے۔ سو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ الاشقی وہاں مرے گا کہ کچھ لمحے سکون کے میسر ہوں، اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی راحت ہوگی، یعنی مسلسل عذاب۔ اور ثم کا لفظ جو اس آیت کے شروع میں ہے، یہ یہاں شدت مراتب کے لیے، یعنی الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، سب سے زیادہ بدبخت ہوگا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم، اس سے بھی بڑھ کر بدبختی یہ ہوگی لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہوگی نہ ہی زندگی، نہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں۔ سو راحت کیا ہے؟ راحت نہیں، آگ میں جانا ایک بدبختی ہے، مگر اس سے بھی ثم کا معنی ہے کہ مگر اس سے بھی بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی کہ اس کی نہ زندگی میں کوئی راحت ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی کہ اسے کچھ لمحوں کی راحت مل سکے۔ کوئی بھی انسان اپنے ساتھ ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، تو فلاح انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاح کا طریقہ کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ فلاح بہت ہی وسیع لفظ ہے، اس میں دو معنی ہے، نجات من المرحوب والفوز بالمطلوب، شر سے نجات اور خیر کو پا لینا، یعنی النار الکبریٰ سے نجات بھی فلاح ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا، اس کی رضا کا مل جانا، یہ بھی فلاح ہے۔ تو قد حرف تحقیق ہے، یعنی شے محقق، ثابت، تصدیق شدہ۔ اٹ از پرووڈ، سرٹیفائڈ، ویریفائڈ۔ فلاح پا گیا وہ، کون ہے وہ؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ تزکا یعنی تطہیر، خود کو پاک کرنا، اپنی برائیوں سے لڑنا، اپنی خامیوں کو خود سے دور کرنا، خود کو جیسے فار ایگزامپل خود کو ظاہری اور باطنی شرک سے پاک کرنا۔ حقوق العباد کے ضمن میں اگر دیکھیں تو خود کو جھوٹ، چوری، حسد، غیبت، ان برائیوں سے دور کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ جیسے کہ حدیث ہے یحب لإخوانہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا واللہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افلا اخبرکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی شے بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو تو تمہارے درمیان خود بخود محبت بڑھنے لگے۔ تو انسان سوچتا ہے وہ کیا ہے؟ افشو السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سو اس سے محبت بڑھے گی۔ تو تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ یا تزکیہ نفس انسان کیسے کرے، اس کو سمجھنے کا، اپنے اندر سے دیکھنے کا بہترین ذریعہ اسوہ حسنہ سے اپنا موازنہ کرنا، یعنی میری کون سی عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہیں،
کیا میں بد اخلاق ہو سکتا ہوں؟ کیا میں وعدہ پورا کر کے مکر سکتا ہوں؟ کیا زبان دے کر پھر سکتا ہوں؟ یا کیا میرے رشتہ دار مجھ تک بھاگے چلے آتے ہیں، یا میری نکتہ چینیوں کی وجہ سے مجھ سے ہی دور بھاگتے ہیں؟ تو معاشرے میں کیا میں کسی بھی قسم کی خیر کا باعث ہوں؟ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نظر رکھنا ہمیں سمجھا سکتا ہے، ہمیں دکھا سکتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، بیکاز ہی واز دا بیسٹ ان ایوری ڈومین آف لائف. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، خود کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگ گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا ذکر کیا، اس کے اسماء کا یعنی اس کی صفات کا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معرفت خالق یعنی اپنے خالق کو پہچاننا، یہ دہراتے رہنا میرا رب کس قدر باکمال ہے، العالی ہے، کل حمد کل ثنا صرف اسی کے لیے. ایک طرف انسان تزکیہ سے اپنی خامیوں کو نوٹ کرے، اپنی خامیوں کو دور کرے، خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرے، دوسری طرف اپنے خالق اپنے رب کی صفات کا ذکر کرتا رہتا ہے کہ صرف وہ ہے جو ہر کمی سے ہر عیب سے پاک ہے. یہی تو ایک مومن کے دل کی آواز ہے، میں نامکمل، میرا رب ہر لحاظ سے مکمل. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر نماز پڑھے، اپنے باکمال بے عیب رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، مؤدب انداز سے اس کی حمد و ثنا کرے، پھر تعظیم سے جھکے اور کہے میرا رب ہے جو عظیم ہے، پھر بالکل ہی بچھ جائے ذلول ہو کر سجدے میں، اپنی پیشانی بھی زمین پر لگا دے اور کہے سبحان ربی العالی، میرا رب ہے بلند اور میں ہوں پست، تمام کبر، بڑائی، بلندی اسی کو جچتی ہے. کیا ہی خوبصورت احساس ہے یہ. سو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس کے برعکس تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی فلاح کی بجائے دنیاوی نفع کو پریفر کرتے ہو. تؤثرون کا جو لفظ ہے یہ آثرہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے چھوڑے ہوئے نشانات، یعنی اسی لفظ سے آثار بنتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آثار قدیمہ، پچھلے لوگوں کی چھوڑی ہوئی نشانیاں. سو دنیا کے چھوڑے ہوئے آثار کا کیا معنی ہے؟ جن لوگوں نے دنیا میں بہت نفع کمایا، دنیا میں بہت واہ واہ کمائی، دنیا میں بہت فین فالوئنگ رہی ان کے نشانات کے پیچھے رہتے ہو تم، اس کا یہ معنی ہے. یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی تو جیسے ولید بن مغیرہ، ابو لہب جیسے کرپٹ لوگوں کے آثار تلاش کرتے ہو، کیسے انہوں نے اتنا مال کمایا، ہم بھی کچھ ویسا ہی کریں کہ ان جیسا مال کما سکے. آج کے زمانے کے حساب سے فلاں نے وی لاگنگ سے اتنا پیسہ کمایا، یوٹیوب سے اتنا مال کمایا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، چاہے حلال طریقہ ہو یا حرام. یا پھر فلاں کے بچے کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، ہم بھی اپنے بچے کو پریشرائز کریں، سیلف فائنانس ہی دینا پڑے، بس ان کے نقش قدم پہ چلنا. یا پھر فلاں نے کیا زبردست شادی کی، ہمیں بھی ویسا ہی ہال بک کرانا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تزکیہ نفس کی بجائے دنیا کے آثار تلاش کرتے ہو، دنیا کمانے کے پیچھے چلتے رہتے ہو، دنیاوی نفع کے پیچھے. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خیر تو انسان کو نیچرلی پسند ہے، لیکن دنیا کے نفع کے مقابل آخرت کا نفع زیادہ بہتر ہے اور ابقا، ہمیشہ ہمیشہ کا. یہ دنیا فانی، اس کے نفع بھی فانی. دنیا کا نفع المرعى جیسا ہے، ہوتا ہے اور پھر غثان احوا بن ہی جاتا ہے، جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور ابقا ہے. ان ھذا لفی صحف الاولی، بے شک یہی بات ہے جو پہلے صحیفوں میں. کون سی بات؟ کہ آخرت کا نفع زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بعض کے نزدیک ھذا کا اشارہ جو ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کی طرف ہے. آسان الفاظ میں جو بھی کانسیپٹس ہم نے اس صورت میں پڑھے، ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہمارے دین کا حصہ ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کو ملے اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے، سب صحیفوں میں وہی بات ہے جو قرآن حکیم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لائق حمد و ثنا ہے، ہمیشہ سے ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. وہی ہے جو ہمیشہ سے
العالی ہے، تخلیق کا بادشاہ، الخالق ہے، اپنی مخلوقات کو ہدایت بھی دیتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ سے فانی ہے اور آخرت کے نفع زیادہ بہتر اور بقا والے ہیں۔ کامیابی اسی کو ملے گی آخرت میں جس نے اس دنیا میں کوشش کی، اپنا تزکیہ کیا۔ یہ سورت کی ایک طرح سے سمری ہوگی۔ باقی صحف ابراہیم و موسیٰ کی حقیقت اگر کوئی جاننا چاہے تو قرآن میں ان کا ذکر ہے، ہمارا ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان کی اصل حقیقت پہ فوکس کرنے کی بجائے قرآن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ صحف ابراہیم و موسیٰ تو محفوظ نہیں ہے۔ اسأل اللہ تعالی ان یجعلنی وإیاکم ممن اوتی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔